बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इसामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इलेक्शन की तैयारियां तकरीबन शुरू हो चुकी हैं। जो हुकूमती इत्तेहाद है उनको भी इस चीज़ का इल्म हो चुका है कि इलेक्शन के अलावा पाकिस्तान के मौजूदा मसाइल का कोई दूसरा हल मौजूद नहीं है। लेकिन आप लोग देख चुके हैं कि पिछले 8 महीनों के दौरान इमरान खान को गिराने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के हरबे इस्तेमाल किए गए, लेकिन अभी तक कोई भी हरबा कामयाब न हो सका। इवन कि उनके घर तक बात पहुंचा दी गई, उनके जाली ऑडियोज़ बनाए गए ताकि उनको बदनाम किया जा सके, लेकिन फिर भी कौम उन चीज़ों पे बिल्कुल एतमाद नहीं करती। और वो जो लोग ये काम कर रहे हैं वो भी परेशान हो चुके हैं कि अब उनके लिए क्या रास्ता अपनाया जाए ताकि वो अपने मकासद हासिल कर सके, लेकिन कौम नहीं मान रही। और इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान भी है। और यकीनी तौर पर परेशानी की बात उनके लिए है भी, क्योंकि ये 90s नहीं है बल्कि 2023 से। और 2023 के दौरान लोगों को, जो आम लोग हैं, उनको न सिर्फ गेम बनाने वाले जो प्लान बनाते हैं उनसे, बल्कि सहाफ़ियों से, बल्कि सारे लोगों से ज़्यादा इंफॉर्मेशन उनके पास होते हैं सोशल मीडिया की वजह से। आप लोगों ने देखा कि जब यहाँ पे ज़िमनी इलेक्शंस हो रहे थे पाकिस्तान के अंदर, तो उस वक़्त इमरान खान के ख़िलाफ़ अजीब-अजीब किस्म के प्रोपेगंडे किए गए। इवन कि कुछ मसाजिद के अंदर ऐसे वाक़यात रोनमा हुए कि वहाँ पे इमरान खान के ख़िलाफ़ जेयूआई के उलमा ने, मौलवियों ने कुछ यहूदियों के फ़ितवे तक उन पर लगा दिए। और फिर आप लोगों को शायद याद होगा कि उस वक़्त कुछ उलमा को काफ़ी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। उनको मसाजिदों से निकाल दिया गया, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, क्योंकि लोग इमरान खान के ख़िलाफ़ कुछ भी बुरा सुनने के लिए तैयार नहीं है। और इसी वजह से उन लोगों को फिर खामोश होना पड़ा। अगर उनकी क़ियादत की तरफ से परस करिए, अगर उनको कहा भी जाता था कि आप मस्जिद के उस मेहराब और मेंबर को इस्तेमाल करें, लेकिन उसके बावजूद भी जो चंद वाक़यात हो गई उसकी वजह से उन लोगों में एक खौफ पैदा हुआ और उसकी वजह से फिर उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली। उसके बाद फिर इमरान खान के ख़िलाफ़ एक वीडियो निकाली गई, किन लोगों ने उसको बनाई, इवन कि स्टेट टेलीविज़न पे उसको चलाई गई। वफाकी वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसको बेस बनाकर फिर इमरान खान पे कातिलाना हमला किया गया। अभी जो एक और 2 चीज़ें मुबैना तौर पे की जा रही है। एक तो इमरान खान की पार्टी को तोड़ने के लिए सरतोड़ कोशिशें शुरू हो चुकी हैं, और उसके लिए ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अंदर, बलूचिस्तान में, इसी तरह सिंध के अंदर उनके लोगों को प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि वो तहरीक इंसाफ को छोड़ दें और उनको पीपल्स पार्टी की तरफ लेकर जाने की कोशिशें हो रही है, ये सुनने में आ रहे हैं। और उसमें कुछ लोगों को धकेल दिया गया है उस तरफ और कुछ को धकेलने की कोशिश जारी है, लेकिन अभी तक उनको कामयाबी नहीं मिली। ये इस पे आगे जाकर डिटेल से बात करते हैं कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में क्या गेम खेला जा रहा है। लेकिन एक और जो चीज़ है वो ये है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ एक बार फिर मुबैना तौर पे जेयूआई के मौलवियों को इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है, ताकि उनके ज़रिए जो अभी हाल ही में उनके कुछ जाली ऑडियोज़ बनाए गए उसको वायरल करने की कोशिश की गई, लेकिन कौम ने उसको मुस्तरद कर दिया। तो अभी ये कोशिश की जा रही है कि अगर इलेक्शन की तरफ जाएंगे तो उसी सूरत में फिर इन चीज़ों को वहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा और उन लोगों के ज़रिए ये प्रोपेगेंडा किया जाएगा। तो आज मैंने एक बड़ा अच्छा आलिम दीन है, मैंने उनसे वैसे सवाल किया कि, क्योंकि इमरान रियाज ने भी कल इस हवाले से बात की, तो मैंने उनसे कहा कि इस किस्म की कोई प्लानिंग की जा रही है। तो उसने कहा कि देखिए, ये पहले भी ये चीज़ें हो चुकी हैं, लेकिन मसला ये है कि जो असल उलमा है वो कभी भी ये काम नहीं करेंगे, क्योंकि इन चीज़ों के न इस्लाम में कोई इजाज़त है और ना जो हमारा कल्चर है उसके अंदर इन चीज़ों की इजाज़त है। इस्लाम के अंदर ये है कि आप अपने मुसलमान भाई का अगर कोई ऐब भी हो तो उनके ऊपर आप पर्दा डालेंगे, और फिर तो प्रोपेगेंडा करना ये तो बहुत बड़ा जुर्म और
بہت بڑا گناہ ہے، یہ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اور اگر کوئی اصل عالم دین ہے تو ان کی منہ سے آپ کبھی بھی اس قسم کی چیزوں کو نہیں سن سکتے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تاریخ کے اندر بھی ایسے کافی سارے واقعات ہیں کہ یہ کسی انسان کے لیے یہ کہنا کہ میں اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہوں اور یہ جو دوسرا بندہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کے قہر اور عذاب کا نشانہ بنے گا کیونکہ یہ اللہ کے بالکل قریب نہیں ہے، تو یہ کسی بھی انسان کے پاس نہ یہ اتھارٹی ہے اور نہ کوئی انسان یہ بات کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے قریب کون ہے یہ صرف اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ایک ایسا بندہ ہوگا جس نے ماضی بہت کچھ عجیب طرح کا بھی گزارا ہوگا، ان سے کافی ساری ایسی چیزیں ہوئی ہوں گی، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ آخری وقت میں آخری 1-2 منٹس میں ان کا دل چینج ہو جائے، ان کا مائنڈ چینج ہو جائے، وہ سب کے دل سے توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں ایک بہترین مقام دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے اور اس پہ کوئی بھی انسان یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ کون اچھا ہے اور کون برا ہے۔ اسی وجہ سے جو بھی بندہ اگر یہ کوشش کرے گا تو جس طرح کے پہلے کچھ ایسی واقعات ہوئی تھی، اس مرتبہ ایسی واقعات ہوں گے کہ اگر کسی نے یہ کام کسی مسجد کے اندر کیا تو پھر آپ دیکھ لیں گے کہ اس مولوی کی کیا حالت وہاں پہ بنے گی۔ تو اسی وجہ سے یہ چیز پاسبل نہیں ہے۔ پہلے جو واقعات ہو چکے ہیں وہ لوگوں کے ذہنوں میں ہیں اور کوئی بھی مولوی مطلب اصل ایک عالم ہے جو یہ کام نہیں کرتا، لیکن جو برائے نام مولوی ہے اور جو پروپیگنڈے کرتے ہیں اپنے سیاسی مقاصد کے لیے، تو وہ بھی یہ کام نہیں کر سکتا۔ اگر کریں گے تو ان کو ریئیکشن کا سامنا کرنا پڑے گا اور ان کے بہت درگت بن سکتی ہے۔ ایک اور چیز یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ تحریک انصاف کے وہ لوگ جن کے حوالے سے پارٹی کے پاس یا اعلیٰ قیادت کے پاس اچھی رپورٹیں نہیں گئی، ان پہ کچھ کرپشن کے الزامات اگر ہے یا انہوں نے ان 4-5 سالوں کے دوران اگر رہے ہیں اور انہوں نے ایسٹس میں اضافہ کیا ہے، تو ان لوگوں کو آنے والے الیکشن کے اندر ٹکٹس نہیں مل سکتے۔ یہ تحریک انصاف کے ہر حلقے کے جہاں پہ یہ لوگ ہیں وہاں پہ کارکنوں کو بھی اس چیز کا علم ہے، مقامی ان لوگوں کو خود بھی علم ہے اور قیادت کو بھی اس چیز کا علم ہے۔ تو ابھی ان لوگوں نے ایک بلیک میلنگ شروع کر دی ہے۔ ان لوگوں نے یہ بلیک میلنگ شروع کر دی ہے کہ وہ یہاں پہ JUI اور پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطے کر کے ان سے کہہ رہی ہے کہ ہم ادھر آنا چاہتے ہیں لیکن اس شرط پہ کہ آپ ہمیں ٹکٹ دیں گے۔ اس میں DI خان کے اندر ایک بندہ گیا ہے، ایک چارسدہ کے اندر ANP میں ایک نے شمولیت اختیار کی، ایک پشاور کے اندر ہے جن کے حوالے سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ وہ بھی جا رہے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو اگلے الیکشن کے اندر PTI کی طرف سے ٹکٹس نہیں ملتی، کیونکہ ان کے حوالے سے یا تو اس مشکل وقت میں پارٹی کے ساتھ وہ کھڑے نہیں ہوئے اور یا ان کے خلاف کچھ ایسے الزامات ہیں جن کی وجہ سے عمران خان ان کو ٹکٹس نہیں دیں گے۔ اسی وجہ سے ابھی ان لوگوں کو ڈھونڈ کے ایک ایک کو نکال رہے ہیں اور ان خیبر پختونخوا کے اندر JUI اور ANP کے اندر یا پیپلز پارٹی کے اندر ان کو بھیجے جا رہے ہیں۔ عوام کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ اپنی پارٹی کو چھوڑ کر جا رہے ہیں اور یہ عمران خان کی مقبولیت چونکہ نیچے جا رہی ہے اسی وجہ سے یہ اپنی پارٹی کو چھوڑ رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں کو نیکسٹ الیکشن کے اندر ٹکٹس نہیں ملتی، اسی وجہ سے وہ موقع کو غنیمت جان کر وہاں پہ جا رہے ہیں، لیکن جہاں پہ جا رہے ہیں تو وہاں وہی پارٹی اس کو اسی انداز میں پیش کر رہی ہے کہ ہم بہت زیادہ پاپولر ہیں اور یہ لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں کیونکہ عمران خان کی پاپولیرٹی نیچے جا رہی ہے۔ بلوچستان کے اندر سیم یہی صورتحال ہے کہ وہاں پہ جو الیکٹیبلز ہیں ان کو ڈھونڈ کے پیپلز پارٹی کی طرف لے کر آ رہے ہیں۔ یہ بھی اطلاعات ہے کہ باپ اور پیپلز پارٹی کو وہاں پہ انتخابی اتحاد کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو ایک کرے اور بلوچستان کے اندر پیپلز پارٹی، باپ اور JUI کی حکومت بنائے جا سکے نیکسٹ الیکشن کے اندر، یہ بتائے جا رہے ہیں، سننے میں آ رہا ہے۔ اسی طرح خیبر پختونخوا کے اندر یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ یہاں پہ JUI، ANP اور پیپلز پارٹی کی حکومت بنائے جا سکے نیکسٹ الیکشن میں، اور اس کے لیے یہ کوشش بھی کی جا رہی ہے کہ ان کے درمیان انتخابی اتحاد بنائے جا سکے۔ لیکن اگر ایسا ہو بھی جائے
تو اس میں کیا نقصان ہوگا؟ حالیہ ضمنی الیکشنز کے اندر آپ لوگوں نے دیکھا کہ وہاں پہ ان لوگوں نے اپنی پارٹیوں کی بڑی بااثر قسم کے لوگوں کو لے کے آئے. ANP نے ایمل ولی کو لایا, JUI نے مولانا قاسم کو لایا, وہاں پہ غلام احمد بلور کو لے کر آیا, لیکن اس کے باوجود 13 جماعتوں کو شکست ہوئی. کیوں شکست ہوئی؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ANP کا جو ووٹر ہے وہ JUI کو ووٹ نہیں دے رہا اور نہ پیپلز پارٹی کو دے رہے. پیپلز پارٹی والی ان دونوں کو نہیں دے رہے اور JUI والے باقی دونوں کو نہیں دے رہے. ان کے جو عام کارکن ہیں وہ ایک دوسرے کو ووٹ نہیں دیتے اور اسی وجہ سے ان لوگوں کو ضمن الیکشن کے اندر شکست کا سامنا کرنا پڑا. تو اگر اگلے الیکشن میں بھی یہ جائیں گے, ان کے درمیان انتخابی اتحاد کی کوشش بھی کی جائے گی, اسی صورت میں بھی ان جماعتوں کو یہاں پہ بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑے گا, کیونکہ لوگوں کا جو ریئیکشن ہے وہ ان کے خلاف آئے گا کہ ایک طرف تو پاکستانی قوم کو ان لوگوں نے 8-10 مہینوں میں تباہ کر دیا اور ابھی یہاں پہ آ کر ایک دوسرے سے ہاتھ جوڑ کر ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ PTI تحریک انصاف کو یا عمران خان کو شکست دیں گے. تو لوگوں کا جو ریئیکشن ہے ان کے اپنے پارٹی کے کارکنوں کا بھی وہ ان کے خلاف جائے گا اور وہاں پہ ان لوگوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑے گا. تو یہ لوگ یہاں پہ نہیں جیت سکتے. بلوچستان کے اندر یہ ہوگا کہ وہاں پہ ایک تو حق دو جو تحریک ہے وہ نیچے عام لوگوں کا ایک ابھرتی ہوئی تحریک ہے, اور آپ لوگوں نے بلدیاتی الیکشن میں دیکھا کہ وہاں پہ کس طرح ان ساری جماعتوں کو انہوں نے دو دیا, وہاں پہ ان کا کیا حشر بنا دیا. اگلے الیکشن میں حق دو تحریک والے آئیں گے, وہاں پہ جب حق دو تحریک والے اپنے کینڈیڈیٹ کو سامنے لے کر آئیں گے تو یہ جو بلوچستان کے الیکٹیبلز ہے, جو سردار ہے, جو JUI وغیرہ ہے, جن لوگوں نے پچھلے 75 سال کے دوران وہاں سے الیکشن نہیں لڑے اور قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں آئے, لیکن اس کے باوجود بلوچستان کو ایک تباہال صوبے کے طور پہ رکھا, وہاں پہ کوئی ترقی نہیں ہوئی. تو ابھی لوگوں نے یہ دیکھا کہ ان کے پاس 2 آپشن ہیں, ایک تو حق دو تحریک بھی ہے, دوسرا تحریک انصاف بھی ہے. تو وہ لوگ جو عام ووٹر ہے وہ ان دونوں کی طرف جائیں گے اور وہاں پہ بہت زیادہ مشکل ہے باپ کے لیے یا پیپلز پارٹی کے لیے, JUI کے لیے کہ وہاں سے کچھ نشستیں نکال سکے. وہاں پہ ان کو بری شکست کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. کراچی کے اندر MQM کو جو جوڑنے کی کوششیں شروع ہو گئی, وہ ساری چیزیں ایکسپوز ہو گئی. گورنر ہاؤس کو اس کے لیے استعمال کیا گیا, پھر لوگوں کو پتہ ہے کہ ٹیسوری کون ہے, کون اس کو لے کر آئے ہے, تو وہ ساری چیزیں کراچی کے عوام کے اندر کے سامنے ایکسپوز ہو گئی. کراچی کے اندر اس وقت بدامنی کی بدترین صورتحال ہے. لوگوں کو راستوں میں نہ صرف لوٹا جا رہا ہے بلکہ ایک موبائل چھیننے کے بعد ان کو قتل کیا جا رہا ہے. اسی وجہ سے پچھلے 8 مہینوں کے دوران کراچی کا امن تو تباہ ہوا. وہ امن جس کے لیے ہماری جوانوں نے خون کی قربانیاں دی تھی, جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے اور بڑی مشکل سے وہاں پہ امن قائم کیا تھا, وہ امن 8 مہینوں کے اندر تباہ کر دیا. کیونکہ زرداری صاحب یہاں پہ پنجاب اور اسلام آباد اور ان علاقوں میں مصروف رہے, بلاول یہاں پہ مصروف رہے, سیلاب متاثرین بھی اسی طرح رہے, ان کا امداد بھی غائب ہوا, کسی کو پتہ نہیں کہ وہ امداد کدھر چلا گیا, کس کو دیا گیا. تو ایک تو زرداری صاحب کا ایک بدترین حشر بنے گا وہاں پہ رورل سندھ کے اندر, اور کراچی اور حیدرآباد میں MQM کا بدترین حشر بنے گا. لوگ یہ جو ابھی جو کچھ کیا جا رہا ہے, مطلب بظاہر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کی جا رہی ہے, کیونکہ کوئی بھی دوسرا جو بندہ ہے وہ MQM کو جوڑ نہیں سکتا. یہ جو تقسیم ہو چکے ہیں ان کو ایک سٹیج پہ لانا اسٹیبلشمنٹ کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. اور اسی وجہ سے جو کراچی کے لوگ ہیں ان کے اندر ابھی ریئیکشن دیکھنے میں آ رہا ہے. سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ رہے ہیں لوگ بہت زیادہ غصے میں ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کیا کچھ کر رہے ہیں ادھر. تو کراچی کے اندر جماعت اسلامی اور تحریک انصاف, یہ دو جو جماعتیں ہیں وہاں پہ یہ ہولڈ کریں گے, لوگوں کے سامنے جائیں گے اور لوگ ان دونوں کے ساتھ آگے بڑھیں گے. MQM کا وہاں پہ کوئی چانس نظر نہیں آ رہا, کیونکہ یہ 2023 سے اور سوشل میڈیا کے ذریعے عوام تک لمحہ بلمحہ خبریں پہنچتے جا رہی ہے. اسی وجہ سے ان کی پوزیشن وہاں پہ کافی کمزور ہوگا. پنجاب کے اندر یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ الیکٹیبلز کو ڈھونڈ کر, جہانگیر ترین ٹائپ کے لوگوں کو ڈھونڈ کر ان کو پیپلز پارٹی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے.
इनका ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून तो वैसे भी यहाँ पे उनकी पोजीशन ख़त्म हो गई। अभी जो कुछ बचा था, मरियम नवाज़ को ऑर्गेनाइज़र और सीनियर नायब सदर बना दिया। उनके नीचे जितने भी सीनियर लीडर हैं, ख्वाजा आसिफ हैं, एहसन इकबाल है, साद रफ़ीक है, मतलब इस पाए के जो बड़े-बड़े उनके सीनियर लीडर हैं, वो अभी मरियम नवाज़ के नीचे पार्टी को ऑर्गेनाइज़ करेंगे और इसको मैडम मैडम कहकर आगे बढ़ेंगे। तो ये बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जो वो वर्कर जो वहाँ पे देख रहे थे कि अच्छा चलो नवाज़ शरीफ को तो एक्सेप्ट कर दिया, वो तो एक लीडर थे उनके ज़हनों के मुताबिक, लेकिन उसने अभी अपने भाई, अपने भतीजे, अभी अपने बेटी को लेकर आया, उनके कंधों पे मुसल्लत कर दिया। तो उसकी वजह से मुस्लिम लीग नून की जो पोजीशन है वो मज़ीद ख़राब होगा पंजाब के अंदर। तो उससे फ़ायदा उठाने के लिए पीपल्स पार्टी के जो पुश्त पे जो लोग खड़े हैं और बिलावल को जो वज़ीर-ए-आज़म देखना चाहते हैं अमेरिकन के मुसलसल दौरों के बाद, तो वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि उन लोगों को लाकर पीपल्स पार्टी के अंदर शामिल करें और बिलावल को नेक्स्ट वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए। ये सारी चीज़ें जो हो रही है, ये बेसिकली बज़ाहिर बिलावल को वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए की जा रही है। जो खैबर पख्तूनख्वा की मैंने बताया, तो यहाँ भी अगर जेयूआई, एएनपी वगैरह कुछ सीटें ले सही कौमी असम्बली की, तो वो भी बिलावल की झोली में वहाँ पे डाल देंगे, लेकिन ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। लोग इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं और लोगों के सामने ये चीज़ें अभी आ गई है। तो मेरे ख्याल में जो कोशिशें की जा रही है इन चारों सूबों के अंदर, जो मैंने आपको बता दिया, अभी देखना है कि पाकिस्तानी अवाम इन लोगों की इन कोशिशों को कैसे नाकाम बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।